حضور کی شخصیت کا ایک حصہ تھا کہ حضور کے مزاج میں حلیمی تھی، حوصلہ تھا، برداشت تھی، حضور کے مزاج میں یہ بات تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جو ذاتی معاملات تھے نا، وہ حضرت بلال حبشی دیکھا کرتے تھے اور حضور کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ حضور کے مہمان آ جاتے، کسی سے قرضہ خود ہی اٹھاتے، خود ہی جا کے اتار بھی دیتے، معاملات بھی کر آتے، مہمانوں کو بھی دیکھ بھال کر لیتے۔ یہ حضرت بلال کا رویہ تھا، ان کے ساتھ پیار تھا۔ ایک دن حضرت بلال گزر رہے تھے، ایک یہودی عالم تھا زید بن سانہ، اور ایک روایت میں ان کا نام آتا ہے زید بن دسنا۔ ایک یہودی عالم تھا، توریت بھی اس کو یاد تھی، انجیل بھی اس کو یاد تھی، زبور بھی یاد تھی، اتنا پائے کا عالم۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ حضور کا غلام جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی جا رہے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، تو کہنے لگا بلال بات تو سن ذرا۔ حضرت بلال آئے تو کہنے لگا یار مجھے پتہ تو قرضے وغیرہ لیتا اور دے بھی دیتا ہے، تو یار میرے پاس بھی کچھ پیسے پڑے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تو قرضے کے طور پہ لے، آپ ایماندار ہیں، وقت پر واپس بھی دے دیتے ہیں، تو چلو میرے بھی کہیں سیف ہو جائیں گے، آپ پیسے قرضے کے طور پہ آپ لے لو۔ حضرت بلال حبشی نے ان سے کچھ پیسے لیے، واپس آ گئے، معاملہ چلتے رہے۔ ایک دن حضور نبی علیہ السلام حضرت فاروق اعظم اور ایک طرف حضرت بلال ہے اور اسی رستے سے جا رہے ہیں، تو اسی یہودی عالم نے آواز دے دی کہ او محمد میری بات سننا، درود شریف پڑھیں صلی اللہ او محمد میری بات سنو۔ حضور آگے آئے تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ آپ نے کچھ قرضہ لیا تھا، وہ ذرا قرضہ تو واپس کریں۔ حضور فرمانے لگے او بلال کیا مدت کا کیا معاملہ ان کے ساتھ؟ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ 1 مہینے کا ٹائم تھا، ابھی مہینہ ہونے میں 3 دن باقی ہیں۔ مہینہ ہونے میں جو بات یاد رہ جائے گی، 1 مہینہ ہونے میں 3 دن باقی ہیں، تو 3 دن پہلے یہ تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ یہودی عالم زید بن سانہ نے کچھ سخت لفظ کہہ دیے، اتنے سخت لفظ کہہ دیے، نقل کفر نباشت۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے شروع کیا، حضور کی ذات اور آگے آل نبی کو اس نے برا بلا کہنا شروع کیا، تہاڈا تے ٹیوا ہی اس طرح دا، تہاڈا تے کام ہی اس طرح دا، پیسے لے لے تو پھر آگے ٹال مٹول کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جتنی میں نے جہالت کرنی تھی نا میں نے کر دی، جتنا میں نے برا بلا کہنا تھا میں نے کر دیا، جو میرے اندر زہر تھا میں نے اگل دیا۔ پاس حضرت فاروق اعظم ہو اور حضرت فاروق اعظم کے سامنے ان کے نبی کی کوئی گستاخی کرے، اب تلوار تو نکلنی بنتی ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، کندھے پر رکھنے لگے، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، نہ بھائی نہ بھائی، حضور کا معاملہ کیا ہے، جگرا بڑا، حوصلے کے ساتھ۔ حضور کے پیارے لفظ آپ سنیے گا اور ٹھنڈے اور میٹھے۔ حضور حضرت عمر سے کہنے لگے یار عمر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے بات ہی کی ہے نا، تو اسے چل کہہ دے یار تھوڑا نرمی سے بات کرو، اور مجھے تو کہہ دے حضور آپ نے پیسے دینے ہیں تو آپ دے دیں، تو بات تو ذرا پیار سے کرو۔ آپ نے تلوار نکال لیا، 1 منٹ آپ دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے اب تو نے اس کو ڈانٹا ہے اور تو نے اس کو برا بلا بھی کہا ہے، اب یہ جو قرضے کی رقم ہے تو ہی ادا کرے گا، کھجوریں بھی ادا کرے گا، اور جب کھجوریں دے رہا ہو نا تھوڑی سی چل زیادہ دے دیں۔ یہ کسی دوست کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس نے نبی کی گستاخی کیا اور منہ پہ وہ گستاخی کر رہا ہے۔ اور نبی کی حلیمی کا حال دیکھیں، حضور کی برداشت اور حضور کا اب مقام دیکھیں، حوصلے کا۔ حضور کہہ رہے ہیں قرضہ بھی دینا ہے، کھجوریں بھی دینی ہیں، اور کھجوریں ذرا زیادہ کر کے دینی ہیں۔ حضرت عمر اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کے بازار میں وہاں پہ جا کے اس کا قرضہ بھی اتارا، کھجوریں بھی دیں۔ ابھی قرضے میں 3 دن باقی ہیں اور وہ 3 دن پہلے یہ کام ہو گیا۔ حضرت عمر جلال میں تھے، غصے میں تھے، ساتھ کھجوریں بھی دیتے جا رہے ہیں، اور انداز یہ تھا کھجور پکڑتے یوں پھینکتے اس کی طرف، چوک اپنی کھجورات جا اتھوں، ایمان کا تقاضا ہے حضور کی غصہ۔ اچھا اب وہ کہہ رہا ہے عمر مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ بعد غصے میں ہے، عمر جلال میں ہے، اور عمر چلا کے چیزیں پھینک رہے اس کی طرف، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے عمر مینوں پہچانی ہے میں کون ہوں؟ حضرت عمر جلال میں تو کہنے لگا تو ہوگا جو بھی ہے، میں تجھ سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ عمر بات تو سن لے میری۔ اب وہ اپنے لہجے میں ہے، عمر بات تو سن لے میری، کیا بات ہے؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا میں کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہوں، میں نے انجیل بھی یاد کی ہوئی ہے، زبور بھی یاد کی ہے، توریت بھی یاد کی ہے، پائے کا عالم ہوں،
میں نے تینوں کتابوں میں اس نبی کے بارے میں نشانیاں پڑھی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ تھی جو بندہ جتنی جہالت کرے گا نبی کے آگے، حضور کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ جتنی مرضی کوئی اگلا بندہ جہالت کرے گا، بدتمیزی کرے گا، حضور کا حوصلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ یار عمر میں بڑی تکلیف میں ہوں، یہ بدتمیزی کرنا میرا خود ارادہ نہیں تھا، یہ تو میں نے اس نبی کی وہ وصف دیکھنا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ یار عمر تو میری بات تو سن، یار تو سمجھ تو صحیح، میں ٹونا چاہتا تھا اس نبی کو کہ اس نبی کا کتنا کوئی اخلاق بلند ہوگا۔ اتنی بدتمیزی کے بعد بھی حضور کا حلم یہ تھا کہ تو بات تو پیار سے کر، اور مجھے نہیں کہہ رہے، اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں، یار عمر تو بات تو پیار سے کر، اور یار مجھے لے چلو نا نبی کی بارگاہ۔ حضرت عمر نے اس کا بازو تھاما، حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت عمر کی بھی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کہنے لگے سونیا کوئی تیرا مکھڑا دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، کوئی تیرے گورے ہاتھ دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، کوئی علم نشرہ والا سینہ دیکھ کے تیرا کلمہ پڑھتا ہے، یا رسول اللہ یہ انوکھا ہی تیرا غلام ہے جو آپ کا صبر دیکھ کے کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ یار اب معاف تو کر کے دیکھیں، آپ درگزر کا مزاج تو بنائیں۔ آج ہی اگر آپ کی کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے، دل بڑا کر لیں، نبی کی سنت ہے، حضور وعدہ دے رہے ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنی لڑائی سے دستبردار ہو جائے، حق پر ہوتے ہوئے اپنا موقف چھوڑ دے، میں محمد اللہ کا رسول ہو کے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت چاہیے دیے تو کرو نا پھر آج معاف۔ اگر رات کو کسی سے تلخ کلامی کی ہے، چوم لو نا ماتھا جا کے، لا لو نا گل نال، حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں نمازاں بخشانا ہے کہ نہیں بخشانا، لیکن اس فرمان نے اور آپ کے اس چھوٹے سے عمل نے آپ کو جنت لے کے دے دینی۔ اور آپ یقین کریں، وقت میرا اختتام کو ہو گیا، یہ بھی وقت سے گلا ہی رہے گا کہ موقع بڑی چھیتی جاتا ہے، یہ بھی وقت سے گلا ہی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تو اگلے لفظ ان کے یہ تھے، رضیت باللہ ربا، میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور میرا دین آج سے اسلام ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ محمد میرے نبی ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ تین شہادتیں چاہے عربی میں دے لو، چاہے پنجابی میں، چاہے اردو میں، کہ اس بات کا شکر کریں آپ کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، اور نبی پاک میرے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تین کلموں کی صدقے آپ کو جنت الاٹ کرے گا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ یقین کریں، اتنے لوگوں کے لہجے کرخت ہو گئے، بے تکا رویہ اور شوخی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم بات کرتے ہیں اور میں خود محسوس کرتا ہوں یار میری کیا حیثیت